معبود بنا لیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے، اس کی وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ اس سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان بتوں سے وہ ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وہ جو ایمان والے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت بہت شدید ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو بتوں کے پجاری ہیں، جو بتوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کی محبت تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، لیکن ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور یہ کفار کی یہ عادت تھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ جب کسی مصیبت میں، جب کسی پریشانی میں ہوتے تو پھر وہ بتوں کو چھوڑ کے اللہ کو پکارتے تھے، اور عام حالت میں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بلکہ ان کی یہ ہیبٹ تھی، یہ عادت تھی، ایک بت کی پوجا کرتے، پھر اس سے کوئی اچھا بت مل جاتا، پہلے کی چھوڑ کے دوسرے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کی محبت کا ذکر کیا کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں، اشد محبت کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جو لکھا، میں تفسیر کبیر سے امام فخر الدین رازی کی باتوں کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ لفظ محبت اللہ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا معنی کیا ہے، اس محبت کا مطلب کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اگر آپ محبت کی ڈیفینیشن کریں تو محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کا نام ہے؟ فرماتے ہیں ان المحبت نوع من انواع الارادتی والارادت لا تعلق لها الا بالجائزات۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں محبت جو ہے یہ ارادے کی ٹائپس میں سے ایک ٹائپس ہے، ارادے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے محبت۔ اور ارادہ، جب آپ یہ سمجھ گئے کہ محبت ارادے کا نام ہے، کسی چیز کا ارادہ کرنا، پھر فرماتے ہیں ارادہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جن تک پہنچنا ممکن ہو۔ مثلا آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، محبت کا مطلب جیسے آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں ایک چیز کو کھاؤں، آپ کو وہ پسند ہے، یعنی اس سے محبت ہے، آپ کو بریانی پسند ہے تو آپ بریانی کا ارادہ کریں گے، یعنی آپ بریانی تک جائیں گے اور بریانی لیں گے اور کھا لیں گے۔ آپ کا دل کر رہا ہے ٹھنڈا پانی پینے کو تو آپ کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہے، آپ اس کا ارادہ کریں گے، اس کو اٹھائیں گے اور پی لیں گے۔ آپ کا دل کر رہا ہے واک کرنے کو، واک سے آپ کو محبت ہے، پیار ہے، آپ اٹھیں گے، باہر جائیں گے، واک کر لیں گے۔ تو محبت ارادے کا نام ہے۔ ارادہ اس میں ہوتا ہے جس تک پہنچنا ممکن ہو، جس کو حاصل کرنا ممکن ہو۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ اللہ نے خود فرمایا ایمان والے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اس کا پھر مین کیا ہے، کیا مطلب بنے گا؟ کیونکہ اللہ کی ذات اور صفات تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اور محبت نام ہے ارادے کا، کسی تک پہنچنے کا۔ رب کی ذات صفات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ کسی کی کیا مجال ہے کہ پہنچے؟ اللہ اکبر۔
تو پھر محبت کا مطلب کیا ہوا؟ پھر محبت کیسے کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے نحب طاعت اللہ، نحب ثوابہ و احسانہ، ہم اللہ کی اطاعت سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے ثواب سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے احسان سے محبت کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے، محبت سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ادا کرتے ہیں، جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے باز رہتے ہیں، ان سے رکتے ہیں. یہ ہے محبت کا مطلب. اللہ اکبر. اب ہم غور کریں کہ کیا ہم اللہ کی اطاعت سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالی نے جن کاموں میں ثواب رکھا ہے کیا اس سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی ان کاموں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک محبت کا معیار ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اطاعت سے محبت کریں، نماز سے محبت کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محبت کریں. اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احبونی لحب اللہ، تم مجھ سے محبت بھی اللہ کی وجہ سے کرو. اللہ اکبر. یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم والدین سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، تو یہ اللہ نے حکم دیا ہے اسی لیے محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی ہی محبت ہے. اور وہ محبت جو اللہ کی محبت کے اپوزٹ آ جائے وہ محبت نہیں کرنی. جن محبتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ محبت کریں گے تو وہ اللہ کی ہی محبت قرار پائے گی کہ اللہ نے ہی اس کا حکم دیا ہے. ایک حدیث پاک کتاب المجروحین کے اندر علامہ ابن حبان نے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انس سے مروی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک سے محبت کرے، اور جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی مساجد سے محبت کرے، کیونکہ اللہ نے مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا، ان کو پاک رکھنے کا حکم دیا، اور یہ مسجدیں ان میں برکت رکھی، اور جو مسجدوں میں رہیں گے وہ بھی برکت والے ہوئے، اور یہ مسجدیں پسندیدہ جگہ ہیں، جو اس میں رہتے ہیں وہ بھی پسندیدہ ہیں. پھر فرمایا حدیث شریف میں کہ مسجدوں میں رہنے والے نمازی جو ہوتے ہیں وہ اپنی نماز میں ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان کے مسائل حل فرما دیتا ہے. اور نمازی جو ہیں وہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، اللہ کی نماز میں ہوتے ہیں، اللہ کی مساجد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں، اپنے ایمز میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اللہ. اب یہ حدیث پاک ہمارے لیے کتنا ایک سیکھنے کا مقام ہے کہ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرے. پھر پوری ایک ترتیب بیان کی تو وہ مساجد سے محبت کرے، تو مساجد سے محبت کریں. ابھی مساجد کھل رہی ہیں، اب تو لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا، ابھی مساجد اوپن ہوں گی، تو جو اللہ کی محبت کی یہ دلیل ہے، بندہ مسجد میں جائے، نماز ادا کرے، ذکر اللہ کرے، مسجد کو جا کے آباد کرے، مسجد سے محبت کرے، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے. اور پھر اس حدیث میں فرمایا کہ وہ بندے جو مسجد میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے مسائل حل فرما دیتے ہیں. وہ مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی دیتا ہے. تو محبت مسجد سے کریں، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے.
فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، فرمایا جو مسجد میں آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد کے قریب ہونے کے باوجود نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں؟ تو بھائی مسجدیں کیوں بنائی تھی؟ مساجد آباد کرنے کے لیے۔ تو اگر نماز سب نے گھر میں ہی ادا کرنی ہے تو مساجد کا تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تو فرماتا ہے ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کی کہ اس سے مراد اللہ کی اطاعت سے محبت کرنا ہے، اللہ کی عبادت سے محبت کرنا ہے۔ تو نیت کرے کہ جو لاک ڈاؤن کھل رہا ہے انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے۔ ویسے بھی رمضان شریف آ رہا ہے، مساجد میں جا کے 5 نمازیں ادا کریں، جمعے کو بھی مسجد میں جائیں گے اور بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور مسجد میں ایک انشاءاللہ آباد کاری کی صورت بنائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور پھر یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے محبت۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ گروہوں کے پاس سے گزرے، 3 گروہوں کے پاس سے گزرے۔ جب پہلے گروہ کے پاس گزرے تو دیکھا کہ وہ ان کے جسم بڑے کمزور ہو چکے ہیں، چہرے ان کے چینج ہیں، متغیر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بڑے کمزور ہو گئے ہو، چہرے تمہارے بڑے متغیر ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں جہنم کا خوف ہے، ہمیں جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تم جہنم سے ڈرتے ہو، اس وجہ سے کمزور ہو گئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے کہ تم کو جہنم سے آزادی دے کہ تم جہنم سے ڈرتے ہو۔ پھر دوسرے گروہ کے پاس سے گزرے، وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور تھے اور ان کے چہرے پہلوں سے بھی زیادہ متغیر تھے، چینج تھے، بدلے ہوئے تھے۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کی الشوق الی الجنہ، ہمیں جنت کا شوق ہے، جنت کی کے شوق میں، جنت کی محبت میں ہم کمزور پڑ گئے، ہمارے چہرے چینج ہو گئے ہیں، متغیر ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر حق ہے کہ تم نے جس جنت کے لیے یہ سارا کیا ہے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ پھر ایک تیسرے گروہ کے پاس سے گزرے، ان کو دیکھا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ پہلے جو دونوں گروہ تھے ان سے بھی زیادہ کمزور اور چہروں میں چینجنگ، لیکن ایک بات تھی کہ ان کے چہروں میں نور بہت زیادہ تھا، نورانی چہرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کویسچن کیا، پوچھا کہ کیفا بلغتم الی ہذہ الدرجہ، کہ اے لوگوں یہ تو بتاؤ اس مقام تک، اس درجے تک تم کیسے پہنچے ہو؟ انہوں نے عرض کی بحب اللہ تعالی، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ اکبر، اللہ کی الفت کی وجہ سے، اللہ کی چاہت کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کے معاملے میں ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا اللہ کی محبت کی وجہ سے تم اتنے کمزور ہو گئے، چہرے متغیر ہو گئے اور چہروں میں نور آ گیا۔ آپ فرمانے لگے کہ تم وہ لوگ ہو کہ کل قیامت کے دن انکم لمقربون الی اللہ یوم القیامہ، کہ تم قیامت کے دن اللہ کے مقرب بندے ہوگے، قریب ترین بندے ہوگے، کیونکہ وہ صرف اللہ سے محبت کرتے تھے، الفت کرتے تھے۔ اللہ سے محبت کرے، جو رب ہمیں دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ آج کوئی بندہ ہم پر احسان کرتے ہوئے ہماری کوئی مشکل حل کر دے، مصیبت حل کر دے تو ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار کتنا اچھا بندہ ہے کہ یہ میرے کام آتا ہے، میری ٹینشن دور کرتا ہے،
مشکل میں میرا ساتھ دیتا ہے. لیکن آپ غور کریں, بلا تشبیہ بلا تمثیل, وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں جسم دیا, ہمیں ہاتھ دیے, ہمیں آنکھیں دی, ہمیں زبان دی, ہمیں پاؤں دیے, ہمیں صحت دی, ہمیں بزنس دیا, کاروبار دیا, ہمیں رزق دیتا ہے, اس رب سے کتنا پیار کرنا چاہیے. اس رب سے پھر ہمیں کیوں نہیں ٹوٹ کے محبت کرنی چاہیے, کہ وہ رب کتنا کریم ہے, کتنا عظیم ہے, جو ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے, پھر اس سے ہم کیوں نہ پیار کریں. تو اللہ سے محبت, جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, پھر بندہ کیوں نہ محبت کرے. یہ ہماری ایک آنکھ, کوئی ہمیں کروڑوں بھی کہے کہ بھئی کروڑوں پونڈ لے لو, آنکھ دے دو, کروڑوں پونڈ لے لو, زبان دے دو اپنی اتار کے, کوئی بھی نہیں دے گا. تو یہ جس رب نے جسم دیا اس سے محبت کیوں نہ ہم کریں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, فرمایا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے تمہارے اباء و اجداد کو پیدا کیا, تم کو اور تمہارے پیرنٹس کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو. اس کا احسان ہے ہم پہ. تو اس لیے اللہ سے محبت, اللہ سے الفت, اللہ سے چاہت, یہ ہمیں ہر دم کرتے رہنا چاہیے, پیار کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ سے محبت کیسے ہوگی, یہ میں نے شروع میں عرض کی, اللہ کی اطاعت سے محبت کریں, اللہ کے ثواب سے محبت کریں, اللہ کی مساجد سے محبت کریں, اللہ کی کتاب سے محبت کریں, اللہ کے رسول سے محبت کریں, اللہ کے رسول کے صحابہ اہل بیت سے محبت کریں, اللہ کے بندوں سے محبت کریں, اللہ کے ولیوں سے محبت کریں. یہ اللہ سے محبت ہے, یہ اللہ سے الفت ہے. اللہ کے حکم کو ماننا یہ اللہ سے محبت ہے. اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے, منع فرمایا ہے, ان سے رک جانا, ان سے باز رہنا, یہ اللہ سے محبت ہے, یہ اللہ سے الفت ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ حضرت سری سقطی نے ایک دفعہ یہ فرمایا, ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ روحانیت کے عالم میں تھا تو اپنے رب سے کلام کیا, روحانیت میں, عالم روحانیت میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کائنات کو جب پیدا کیا, سب لوگ یہ دعویٰ کرنا شروع ہو گئے کہ مولا ہم تم سے محبت کرتے ہیں. تو پھر ایک ایگزامپل سے سمجھایا کہ فار ایگزامپل اللہ نے 10,000 لوگوں کو پیدا کیا, سب لوگوں نے کہا مولا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تو 9,000 لوگ, 9,000 لوگ وہ دنیا کی طرف چلے گئے, دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے. 1,000 رہ گئے, 1,000 رہ گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید وہ جو 1,000 رہ گیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بعد ان 1,000 کو آزمائش میں مبتلا کیا, بیماریوں میں مبتلا کیا, پریشانیوں میں مبتلا کیا. تو ان میں سے 1,000 میں سے بہت سارے لوگ, یعنی کہ 900 لوگ وہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے, اور ہر وقت یہی دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ ہم سے پریشانی مصیبت دور کر دے. پھر اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور کچھ لوگ جنت کی طرف چلے گئے, وہ جنت سے محبت کرنا شروع ہو گئے. آخر کار صرف 10 قسم کے لوگ رہ گئے, 10 لوگ رہ گئے. وہ نہ جنت کی طرف گئے, نہ وہ پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, ٹینشنوں سے گھبرائے, اور نہ ہی وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوئے. باقی سارے کی دنیا کی طرف چلا گیا, کوئی جنت کی طرف چلا گیا, کوئی مصیبتوں اور پریشانیوں کی طرف چلا گیا. ہر وقت یہی دعا مانگتا تھا مولا مجھ سے یہ مصیبت, یہ ٹینشن, یہ پریشانی دور کر دے. صرف 10 لوگ رہ گئے. اللہ نے ان سے پوچھا, باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے سب کہ سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے, لیکن تم کیوں نہیں ہوئے؟
انہوں نے عرض کی کہ مولا ہمیں نہ جنت روک سکی، ہمیں نہ بیماریاں روک سکی، نہ دنیا روک سکی، ہم صرف تم سے محبت کرتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انتم عبیدی حقا، تم میرے سچے بندے، تم میرے سچے بندے، کہ تم مجھ سے ہی محبت کرتے، مجھ سے ہی پیار کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے اللہ سے پیار کریں۔ یہ جو مساجد کھل رہی ہیں، یہ ہمارے یہ آخری لاسٹ بیان ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جمعے سے یہ بیان اس طرح لائیو نہیں ہوا کرے گا۔ تو مسجد آباد کریں، اللہ سے محبت کریں۔ تو نیت کر لیں آج سے ہی، جو ہی یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ کھلتا ہے، جو بھی قوانین ہیں ان کے مطابق انشاءاللہ ہم مسجدوں میں جائیں گے، پانچوں نمازیں ادا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ سے محبت کا ثبوت فراہم کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔